بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا دجال کا خروج 2030 میں ہونے والا ہے؟ ایک یہودی ربی کا دعوے کے ساتھ کہنا ہے کہ اس کے خواب کے مطابق دجال کا خروج بہت جلد ہونے والا ہے، جبکہ ربی کی اس بات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ گردش کر رہا ہے، کیا ہم آخری دور میں جی رہے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہودی ربی نے خواب میں کیا دیکھا اور کیا یہودیوں کا دجال کے ساتھ رابطہ ہے، احادیث کے مطابق یہ کیسا ہوگا اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو کافی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی جانب سے آئے دن ایسا کوئی نہ کوئی بیان سامنے آتا رہتا ہے جس سے یا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ حال ہی میں ایک یہودی ربی کی جانب سے ایک اور ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس بیان کے بعد پوری دنیا میں یہودی نسل جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب نے اپنے مسیحا دجال کے آنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں دجال کے آنے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ موجود نہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت سارے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اسے جنت نظر آئے گی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو اسے دوزخ نظر آئے گی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، لہٰذا وہ اپنے جن بھی لوگوں کو جنت میں جانے کا کہے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جن بھی لوگوں کو دوزخ میں جانے کا کہے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی باتیں نہ بتاؤں جو نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہوں گی۔ دجال سے متعلق میں بھی تم کو ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ جو شخص دجال کی خبر سنے گا اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال سے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ پوری طرح سمجھ نہیں سکو گے۔ دیکھو، دجال کا قد ٹھکنا ہوگا، دونوں پیر ٹیڑھے ہوں گے، بال گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ نہ تو اوپر کو ابھری ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھسی ہوگی۔ دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں تو اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور اس کے خروج کے بعد یہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اسی وجہ سے یہودی دجال سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک جوزف نامی ربی کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے خواب میں آ کر خود دجال نے خبر سنائی ہے کہ اس کا خروج 2030 کے قریب ہوگا، جبکہ اس بیان کے بعد اس ربی کو تمام یہودیوں کی جانب سے بہت اہمیت بھی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب بہت جلد ہمارا مسیحا بھی آنے والا ہے، جو آنے کے بعد نہ صرف پوری دنیا کا حکمران ہوگا بلکہ یہودیوں کے علاوہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنا غلام بھی بنا لے گا، یعنی اس کی ظاہر ہونے کے بعد دنیا پر صرف یہودیوں کا ہی راج چلے گا، کوئی دوسرا بڑا حکمران ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جوزف نے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے قد کا شخص بہت بڑی حکومت پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے، لوگ اس کا حکم مان رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن رش کی وجہ سے نہیں مل پا رہے۔ ربی نے بتایا کہ اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بادشاہ سے ملے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سواری پر بیٹھا اس کے پاس آتا ہے اور پوچھنے لگا کہ اے نوجوان، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جس پر ربی کہنے لگا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ آخر کون ہے جس سے ملنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ یہودی نسل کا مسیحا ہے جو اگلے 7 سالوں میں دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ربی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ سن 2030 میں دجال کا ہی خروج ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک اور ربی نے مذہبی معاملات نشر کرنے والے ایک چینل کو ریڈیو 2000 کو بتایا تھا کہ اس کو ایک اور ربی شایان کائنوسکی نے بتایا تھا کہ وہ یعنی شایان کائنوسکی دجال سے رابطے میں ہے اور اگلے چند سالوں میں وہ اس دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ شایان کائنوسکی کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے بڑے ربی میں کیا جاتا ہے، اس لیے تمام ربی اس کی باتوں پر اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں۔ دجال کی آمد کتنی قریب ہے، یہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہے جتنا زندگی اور موت۔
ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا یا ناکام ہونے والوں میں سے۔ شائن کائنوسکی کی جانب سے دجال کے خروج کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں تقریباً وہ سب اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی اپنے عقیدے کے مطابق یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو دجال کی آمد سے قبل اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہودیوں کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا درپیش ہو تو وہ دجال سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دیوار گریہ ہے۔ آج بھی تمام یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر دجال سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کے ظاہر ہونے کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسما بنت یزید فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور وہ فرمانے لگے کہ دجال کی آمد سے قبل 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی، جبکہ زمین کی پیداوار بھی 1/3 رک جائے گی، اور اگلے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2/3 رک جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی بالکل ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین پر جتنے بھی حیوانات ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے گا اور انہیں اپنی جھوٹی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ وہ ایک بیمار شخص کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ اس کے بعد وہ شخص کہے گا کہ ہاں ضرور، اور اس کے بعد دجال خود ہی ایک اونٹ کی صورت دھار کر اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارا اونٹ زندہ کر دیا۔ اسی طرح وہ ایک اور شخص کے پاس جائے گا جس کا باپ اور بھائی مر چکا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا کہ کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد وہ اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر تو ہمارے دل سینے سے نکل پڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ شیطان میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں خود ہی سے نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا خروج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ سے ہوگا جہاں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہیں سے وہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر کے فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو بہکا کر خود کو خدا بلوانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔